سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2 یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3 میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے، اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو یہ ویڈیو مجھے تھوڑا پہلے بنانی چاہیے تھی، جیسے میں نے پچھلی ماہانہ ویڈیو بنائی، مگر ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ ماہانہ ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے سالانہ ویڈیو بنانا پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹائم کم مل رہا ہے اس کی وجہ سے، اور دن کی مصروفیت بھی کافی زیادہ ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، مگر اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے، اپنے ہورسکوپ کو جاننے سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ علم نجوم کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک تاریخ آ رہی ہے نا، نامی تاریخ، 9واں مہینہ 2025، اگر 2025 کو بھی آپ جمع کرو، 2 اور 2 4 اور 5 9، تو وہ بھی 9 ہی بن رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیٹ ہے، بہت اہم ڈیٹ۔ یہ ایک ایسی ڈیٹ ہے جو ایک ایسا دروازہ کھولے گی، ایک ایسا پورٹل اوپن کرے گی جو کہ بہت سے سٹارز کے لیے زندگی بھر کی خوشیاں لے کر آئے گا، اور بہت سے سٹارز کو ایسا باہر پھینکے گی کہ وہ پوری عمر کے نقصانات میں چلے جائیں گے۔ یہ ڈیٹ خطرناک اتنی نہیں ہے جتنی فائدہ مند ہے الحمدللہ، مگر اس کو پہلے سمجھیں کہ ڈیٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا علم نجوم آج سے نہیں 5000 سال پرانا ہے، چائنیز کا، انڈینز کا، یعنی ہندو مذہب میں، اس کے بعد پھر مسلمانوں میں آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آہستہ آہستہ، یعنی اس کو کڑیاں جوڑی جائیں تو کہیں سے کچھ سیکھا، کہیں سے کچھ سیکھا، مگر ٹوٹل اس کا ٹائم تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ اب 5000 سال سے اگر کوئی چیز چل رہی ہے، آج تک ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ بڑھتی جا رہی، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا، کوئی طاقت تو ہے جو اس کو بڑھا رہی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی۔ آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنی پرانی اور بعد میں ختم نہ ہوئی ہو۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ اتنے سال تک چلتا رہا ہو اور وہ ختم نہ ہوا، اس کے اندر کوئی اور مذہب نہ آیا ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اتنی پرانی ہو اور وہ بدلی نہ ہو، ختم نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، صرف علم نجوم، اس کی 4 شکلیں چینج ہوئی ہیں، مگر ویسے کا ویسا ہی ہے، یعنی نمبرولوجی، نمبروں کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، 786 اگر آپ دیکھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مکمل اعداد جب جمع کیے جاتے ہیں تو اعداد کی تعداد بنتی ہے 786۔ ہم ویسے کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، مگر 786 پہ رکھتے ہیں۔ اب 786 پہ بھی نہ رکھو، وہ کیا ہے تو لفظ ہی نا، مگر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہے مکمل، ان کو نکالنے کے بعد، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آیات کے اعداد، بہت ساری چیزوں کے اعداد۔ ہم جب کسی کا سٹار نکالتے ہیں تو وہ ڈیٹوں کے حساب سے نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 طریقے سے سٹار نکلتا ہے۔ نمبر 1 ڈیٹس کے حساب سے، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، جس کو سن سائن کہا جاتا ہے عام زبان میں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹ، ٹائم، وقت، اور وہ منٹوں کا وقت، اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد بہت ہی اہم ٹائم کے اندر نکالا جاتا ہے جو مون سائن ہوتا ہے، جس کو نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے لیے لوگ
10 ہزار 15 ہزار فیس چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں خود کرتا ہوں مگر میں بہت کم نکالتا ہوں, کسی کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اس کے لیے اس بندے کی پچھلی ڈیٹوں میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے ستارے کس جگہ پر تھے, جو ہے چاند کس جگہ پر تھا اس ڈیٹ کے اوپر جب وہ بندہ پیدا ہوا, پھر جا کر اس کے سٹارز وغیرہ ہر ایک چیز سامنے آتی ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ علم الاعداد کے ذریعے, ناموں کے اعداد نکالنے کے ذریعے. میری ایک ویڈیو ہے الحمدللہ وائرل بھی جا رہی ہے یہ ویڈیو میری. تو یہ ویڈیو جو ہے ان کے اندر میں وہ طریقہ بتایا ہے, سٹار ان کے ذریعے نکلتے ہیں. یہ ڈیٹس اور جو لفظ ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اچھے سے سمجھو, پھر ان چیز کا آپ کو سمجھ لگے گی, پھر اس پر یقین آئے گا. تو 9 تاریخ ایک ایسا دروازہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے کھولے گی جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ایک سٹار اس کے لیے تو ضرورت سے زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو یہ چیز تھی ہی نہیں مگر آ گئی. ٹھیک ہے, اب وہ جو رجحان آیا پچھلے تقریباً یہ 15 دن سے اس کا رجحان آ رہا ہے. ٹھیک ہے, رجحان آیا, اس کے بعد اس کے اثرات ستاروں پر آئے ماہانہ سالانہ. میں نے اچانک جو ہے ویڈیوز کو روکی ہیں سالانہ, وہ اس لیے کہ ایک دم ہر چیز چینج ہونا شروع ہوئی ہے, ہلکی پھلکی چینجنگ آنی شروع ہو گئی. جیسے ہی چینجنگ آنی شروع ہوگی میں نے آڈیو کی ریکارڈنگ کرنا بند کر دی کہ میں 1-2 دن دیکھ لوں اسے, اس کے بعد میں اس کی آڈیو کی ریکارڈنگ دوبارہ شروع کروں گا. ٹھیک ہے, تو آج انشاءاللہ حساب کرنے کے بعد میں آج سے دوبارہ شروع کروں گا اور پھر سارا دیکھنا شروع کروں گا. ٹھیک ہے, کہ کیا اثرات آتے ہیں. مگر اس چیز کو اچھے سے سمجھیے گا. اتنی تفصیل سے بات اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں, یہ کوئی معنی بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, فضول ٹائم تو نہیں ضائع کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی 5-7-10 منٹ ضائع کر لوں مگر باقی ٹائم ضائع نہ ہو. پورٹل کسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ جو خلا میں اوپن ہوتا ہے, جو کہ ٹائم کو آگے بھی پیچھے لے کے جاتا ہے اور ٹائم کو پیچھے بھی لے کے جاتا ہے. یعنی جو کامیابیاں آپ کو 5-6 سال بعد 10 سال بعد ملنی تھی وہ آپ کو ابھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یا جو آپ آگے کامیابی کی طرف چلے گئے, اگر آپ پیچھے چلے گئے تو دوبارہ آپ ناکامی کی طرف چلے جاؤ گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ٹائم ٹریول کیا جاتا ہے. یہ ڈیٹس کے حساب سے بہت اہم چیز ہوتی ہے. ستاروں کو آگے اور پیچھے یہ بہت برے طریقے سے پھینکتا ہے. اس لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. 12 کے 12 سٹارز کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی میں ساری بتانے لگا, ان کو سمجھ لیجئے گا. اور مخصوص ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ نہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے چیزیں وہ ساری کی ساری, صرف 1-2 چیزیں ہر سٹار کی بتاؤں گا کہ اس کے سٹار میں یہ تبدیلی آئے گی, کیونکہ سب سے زیادہ اثرات اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک چیز جو ہمیشہ کہتا ہوں, جادو ٹونے والے مریض اس میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سار ساتھی والے مریض اس میں شامل نہیں ہیں. ان کے معاملات اور ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا. ان چیزوں سے ان کو فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا, ان چیزوں سے نقصان ہوگا. یعنی وہ لوگ جو جادو کے شکار ہیں ان کو 9 طریقے بعد 100% نقصان ہی ہونا ہے ان کے, کیونکہ آلریڈی ستاروں کی بندش لگی ہوئی ہے. 60 ساتھی والے آلریڈی جائیں گے پیچھے, وہ آگے نہیں جائیں گے, وہ نقصان ہی کریں گے, فائدہ نہیں کریں گے. اس کے لیے دیکھنا چاہو تو اکثر میں اپنی ویڈیوز جو ہے نشانیوں والی لگاتا ہوں. یہ میری 2-3 ویڈیوز کے بعد تھمبنیل لگا رہا ہوں, ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ٹھیک ہے, کاروبار کے لحاظ سے, رشتوں کے حساب سے, باقی سارے یہ ساری اسی لیے لگائی ہیں کہ نجومیوں کے چکر میں فضول ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے خود دیکھ لو جادو ٹونا کیا چیز ہے, باقی ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, پھر 60 کی مکمل ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی جو آج تک پورے یوٹیوب پر کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے, ان کے صدقے, ان کی پڑھائیاں, ان کے نیاز کیسے دینی ہے وہ ساری اپلوڈ کر چکا ہوں. یہ اس کا تھمبنیل ہے, ساتھ اپلوڈ کر بھی رہا ہوں. تو یہ دیکھو, یہ چیزیں اب تمہارے اللہ کی ذات کرم کرے گی, انشاءاللہ کرم کرے گا اور تمہارے نظام سیدھے ہوں گے. برج حمل کے اوپر یہ سب سے زیادہ پیسوں کے اثرات کے اندر اثر ڈالے گا. کاروبار میں بے شمار ترقی آئے گی, کاروبار کے اندر پیسہ اچھا آئے گا. ٹھیک ہے, جن لوگوں پر پیسوں کے اثرات آئیں گے میں پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, برج حمل والوں کو پیسوں کے اثرات بہت زیادہ آئیں گے. نوکریاں اچھی ملیں گی, بیرون ملک سفر کر سکیں گے. یعنی جس معاملے کے اندر پیسہ شامل ہوگا ہر اس معاملے کے اندر آپ کو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, برج سور کے اوپر پیسوں کے معاملات زیادہ بہتر ہوں گے. پہلے اتنے تو نہیں جتنے برج حمل کے بتائیں, مگر پھر بھی ٹھیک ہوں گے, پہلے سے زیادہ نظام بہتر ہوگا. مزاج کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. مزاج کی تبدیلی کسی طرف بھی ہو سکتی ہے, وہ کنفرم نہیں ہے. برا ہو سکتا ہے یا اچھا ہو سکتا ہے. یعنی اچھا بندہ چڑچڑا بن سکتا ہے, چڑچڑا بندہ سکون میں آ سکتا ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, محبت کے معاملات کے اندر
آپ کو یہ بہتر نہیں رہے گا، محبت کے معاملات میں آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے۔ یہ معاملات اس چیز کے برج ثور کے۔ برج جوزہ والوں کا صحت کے معاملات بہت اچھے ہوں گے، صحت کے بیماریاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کاروباری ترقیاں ان کو بھی ملیں گی جی۔ برج سرطان والوں کے گھریلو معاملات، جائیداد کے معاملات، مقدمات کے معاملات، خاص طور پر جائیداد کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیسوں کے معاملات بھی کچھ بہتر ہوں گے مگر بہت زیادہ نہیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر جو بیرون ملک ہوں گے، پاکستان سے باہر ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کا ٹائم زون جو ہے ہمارے سے چینج ہوگا، ان کے ٹائم زون چینج ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنے پیپرز کے معاملات کے اندر، کاروبار کی ترقی کے اندر، پیسے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے زیادہ معاملات ان کے بہتر ہوں گے، ان کو بھی پیسے کی طرف سے زیادہ بہتری ملے گی۔ اس کے بعد ان کے کاروبار کے معاملات کے ساتھ ساتھ پیپروں کے معاملات اگر ان کے کچھ ہوں گے تو وہ جلدی کلیئر ہوں گے۔ برج سنبلا سے جو تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے سب سے زیادہ معاملات رشتوں کے بہتر ہوں گے۔ کسی کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بندشیں اس معاملے میں ٹوٹیں گی۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا ان کا معاملہ ہے جو گھریلو معاملات کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تعلقات کے معاملات کے اندر جو ہے برج اسد برج سنبلا بہترین رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے۔ پیسوں کے معاملات کے اندر نارمل رہے گا مگر تعلقات کے معاملات کے اندر اچھا رزلٹ ملے گا اور بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ برج میزان والوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ لوگوں کے معاملات کے اندر 3 چیزیں سب سے اہم ہوں گی، پیسوں کے معاملات، گھریلو تعلقات کے معاملات اور مزاج کے معاملات۔ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف جائیں گی مگر آپ کے لیے پرائز بانڈ خریدنا، لاٹری جوا نہیں کہہ رہا، حرام چیز نہیں، پرائز بانڈ خریدنا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کو اس چکر کے اندر، اس معاملے کے اندر ایک اچھا کوئی نہ کوئی اچھا بونس اس سال کے اندر، ٹھیک ہے، 2025 کی بات کر رہا ہوں، 2025 کے اندر، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ایک اچھا جو ہے نمبر لگے گا آپ کا اور اس معاملے کے اندر آپ کو اچھا بینیفٹ ملے گا۔ آپ کو چاہیے تھوڑا سا پرائز بانڈ کی طرف دھیان دیں۔ برج عقرب اسکارپیو والوں کے لیے پیسے کے معاملات بہت زیادہ تو نہیں پر حالات بہتر ہوں گے۔ 2025 کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو جو مالی مشکلات آئی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کو اچانک مالی مشکلات آئی ہیں، جیسے جو سیلاب کی طرف نقصان ہوئے ہیں یا کچھ اور ایسے معاملات جن کو قدرتی آفات کی وجہ سے نقصان ہوا ہے پیسوں کا، ان کی ریکوری اچھی ہو جائے گی۔ وہ اپنے پاؤں پر انشاءاللہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے 2025 کے اینڈ تک، 2026 شروع ہونے سے پہلے ان کے اوپر اچھا رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باقی لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ چیزیں نہیں آئیں ان کو بھی پیسوں کی طرف سے اچھا سپورٹ ملے گا، کاروبار میں ترقی، اچھی نوکری یا بیرون ملک سفر کے چانسز ان کو مل سکتے ہیں۔ خاص طور پر شراکت کے اندر بھی ان کو فائدہ ہوگا اگر وہ اپنے ہی سٹار والے کے ساتھ شراکت کرے، تو یہ نہیں کہ کسی اور کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، تو اپنے سٹار والے کے ساتھ شراکت کرو، بہت اچھا پروفٹ ہوگا اور کام بھی اچھا چلے گا، بے ایمانی بس نہ کی جائے تو۔ اب بات کرتے ہیں جو ان سٹارز میں 12 کے 12 سٹار میں سب سے بہترین رہے گا، ٹھیک ہے، آپ کا سٹار 9واں سٹار ہے، ٹھیک ہے، برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ یہ علم جعفر کے حساب سے 9واں ہے، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نہیں، علم جعفر کے اندر 9واں نمبر جو ہے برج قوس کا آتا ہے۔ آپ کے لیے ہر معاملے کے اندر بہتری آئے گی۔ آپ کو تو سب سے زیادہ جو ہے اپنی طرف دھیان دینا چاہیے، آپ کو پیسوں کی طرف سے، رشتوں کی طرف سے، یعنی ہر طرف سے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ پورٹل جو اوپن ہوگا آپ کو اچھے طرف آپ کے سٹار کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سے کامیابیاں جو ہیں آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ برج جدی کے مقام میں بالکل مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ برج جدی بہت اچھی مقام پر کھڑا ہے، اچھی کامیابیاں اس کے نصیب میں آ رہی ہیں، تو اسی طریقے سے آپ بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ سمجھ لو کہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں کہ بادشاہ سٹار جو ہے پہلے ایک تھا، اب آپ کا بھی اس میں شامل ہو رہا ہے اور آپ کا سٹار بھی اسی معاملے میں بالکل برابر آ گیا ہے، تو آپ کو اپنی طرف سے بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا۔ ویڈیو کے لاسٹ کے اندر میں آپ کو جو چیزیں سمجھاؤں گا وہ اچھے سے کر لیجئے گا، جو کہ 9 تاریخ سے پہلے سب نے کرنی ہے۔ برج جدی والے 10ویں نمبر والے آپ کو تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کی 60 ساتھی ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہیں الحمدللہ اور بہتر ہوتے جائیں گے، اور اس 9 تاریخ کے اثرات آپ پر اور زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، خاص طور پر مقدمات کے اگر کوئی معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تاریخیں ختم ہو جائیں گی، بری ہونے کے چانسز ہیں،
اگر آپ بے گناہ ہیں تو، ٹھیک ہے. کسی الزام کے اندر پھنسے ہیں تو الزام ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ سے. اگر آپ کسی ایسے معاملات کے اندر ہیں کہ عزت کوئی نہیں کر رہا تو عزت کے معاملات آپ کے بہتر ہوں گے. پیسوں کے تو ہونے ہی ہونے ہیں، پیسوں کا تو ذکر کروں یا نہ کروں وہ ہونا ہی ہونا ہے، مگر یہ اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ چیزیں بھی بیچ میں آپ کے شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، گھریلو معاملات بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. برج دلو والوں کی طرف سے بس ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ رزلٹ تو اچھا ہے مگر آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کام کو اپنے ٹائم پہ نہیں کرتے ضرور ہے پر اپنے ٹائم پہ نہیں کرتے، ٹائم گزرنے کے بعد کرتے ہیں. تو آپ لوگ 9 تاریخ کو گزار جائیں گے زیادہ تر لوگ. ٹھیک ہے، تو جو احتیاط یا جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ آپ لوگ نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کو، اور جو لوگ کریں گے ان کے کاروباری معاملات زیادہ بہتر ہوں گے. پیسوں کی طرف آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا اس چیز کا، کیونکہ یہ معاملات ہوتے ہیں بہتری کے. بہتری اب کس چیز میں آئے گی؟ پیسوں میں. جب پیسوں میں آئے گی تو زندگی کے باقی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اگر پیسہ ہی نہیں ہوگا تو باقی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس معاملے کے اندر آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر کچھ لوگ کی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس تاریخ کو گزاریں گے. ٹھیک ہے، یا ان لوگوں کو یہ میری ویڈیو ہی نہیں ملے گی یا وہ اس طرف دھیان نہیں دیں گے، دیکھیں گے بھی اگنور کر جائیں گے. تو یہ آپ کے سٹار والوں کے ساتھ مسئلہ ہوگا جی. اب بات کرتے ہیں 12ویں اور آخری برج کے بارے میں، برج حوت پائسس. آپ لوگوں کے لیے یہ جو 9 تاریخ ہے ایک سمجھ لو کہ خوش نصیبی لے کر آئے گی. کس معاملے کے اندر؟ مزاج کے معاملے کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر اور محبت کے معاملات کے اندر. محبت آپ کو ملے گی انشاءاللہ، سچی محبت ملے گی، مگر یہ ہے کہ اندھا اعتماد کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، عورت اور مرد دونوں کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور زندگی میں سکون پیدا ہوگا. اولاد کے معاملات میں جو بے اولاد ہیں ان کو اچھا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ بھی فیملی میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور مزاج آپ کا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے ایک سٹار کے بارے میں بتایا کہ اس کا پتہ نہیں، مگر آپ کا بتا رہا ہوں، آپ کا مزاج بہتر ہوگا. اگر آپ غصے والے ہیں تو غصہ کم ہوگا. آپ اپنے گھر کی طرف زیادہ دھیان دینا شروع کریں گے، باہر کی طرف سے آپ کا دھیان ہٹے گا. لوگوں کے ساتھ جو فضول خرچیاں آپ کرتے ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو یہ سارے معاملات آپ کے بہتری کی طرف آئیں گے اور اس سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. تو کہا جائے تو مین ہر بندہ اپنے گھر کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اس چیز سے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے لازمی اپنے سٹار کے مطابق صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سب سے بہترین 12 کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ بن رہا ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. وہی صدقہ جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے کالا کپڑا لینا ہے، اس کو اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمانا ہے. اب وہ کپڑا ایک دوپٹہ ہو سکتا ہے، وہ ایک سوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں. ایسا کپڑا جو کوئی پہنے پیور کالا نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے کے اندر کالا رنگ ہو. ٹھیک ہے، کسی بچی کو اگر آپ کپڑے لے کر دے رہے ہیں، کو سوٹ لے کر دے رہے ہیں تو وہ ظاہر وہ پیور کالا لے کر دیں گے، مناسب نہیں ہوگا. ہاں، دوپٹہ لے کر دیں تو وہ پیور کالا چل سکتا ہے، مگر سوٹ لے کر دے رہے ہیں تو وہ پیور کالا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آپ ایک سوٹ خریدیں، سوٹ خرید کر بچوں کا، کسی بڑے کا، کسی مرد کا، اس کو اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمائیں. اپنے اگر دکاندار ہے تو وہاں پر رکھ لیں. ایک دن میں 20 مانگنے والے آتے ہیں، کسی بھی مانگنے والے کو دے دو اور اسے بتاؤ کہ یہ میں صدقے کا دے رہا ہوں. بغیر بتائے آپ نہیں دے سکتے، بتانا پڑے گا. اگر وہ لینا چاہے لے، نہ لینا چاہے نہ لے. ٹھیک ہے، اسے بتاؤ کہ یہ صدقے کا ہے. وہ آپ سے سوٹ لے کر اگلی دکان پہ چاہے جا کر بیچ دے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ دیہڑی لگائے، وہ کچھ کرے، آپ نے یہ نہیں سوچنا. بس اگلے بندے کو کہنا ہے یار میرے پاس صدقے کا سوٹ پڑا ہے، وہ لینا ہے. وہ کہے گا ہاں جی لینا ہے، اسے پکڑا دو. ٹھیک ہے، مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کے جی میرے پاس یہ صدقے کا سوٹ ہے، یہ میں نے دینا ہے، وہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، بچے کسی کو دے دیں گے. تو اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر سوٹ نہیں لینا تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں گے، یعنی پیسے نہ دیجیے گا، کوئی اور چیز نہ کہ کالے رنگ کا صدقہ آپ نے دینا ہے کپڑے کا. کیوں کہ وہ پہنے، ایک نہ ایک دن تو کوئی نہ کوئی پہنے گا اسے. آج کوئی نہ پہنے گا، کل پہنے گا، کل نہ سی پرسوں پہنے گا، آپ کی طرف سے وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جب تک وہ سوٹ پھٹ کر اتر نہ جائے تب تک آپ کا صدقہ چلتا رہے گا، چاہے وہ اپنے آپ سے لے کر جائے اور گھر پہ رکھ دے جی میں کسی کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اس کا رزلٹ پہلے دن ہی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ یہ 9 تاریخ سے پہلے کرنے، 9 تاریخ کے بعد کرنے کا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو بعد میں یہ سوال نہ کیجیے گا کہ ہم جو ہے 9 تاریخ گزر گئی ہے تو یہ
گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ویڈیو ہی 9 سے پہلے تک کی ہے, 9 کے بعد کی کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے بس صدقہ دینا ہے. باقی جو پڑھائیاں میں بتاتا ہوں وہ کریں, انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ ملے گا. مگر ایک میں خاص طور پر ان لوگوں کو بات کریں جن لوگوں پر جادو ٹونا ہے, وہ ضرور اپنا کوشش کریں کہ 9 سے پہلے علاج کروائیں. اگر علاج کروا لیں گے تو اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. 9 کے بعد کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.